إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادنی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیحین میں امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس حدیث مبارک کو ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ سے پوچھا کہ ای العمل افضل یا رسول اللہ، سب سے بہتر عمل جو ہے، افضل عمل وہ کون سا ہے؟ لیکن یاد رکھیں مختلف احادیث مبارک میں مختلف اعمال کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اعمال افضل ہیں، اور جیسے کسی بندے کو ضرورت ہوتی تھی اس کو اسی عمل پر حضور زیادہ زور دیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا ای العمل افضل، سب سے اچھا افضل عمل کون سا ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز جو ہے اس کو اپنے اوقات میں اپنے وقت مقرر پہ ادا کرنا. کیونکہ تمام عبادات میں سے، تمام امور عبادات میں سے اہم عبادت جو ہے وہ اللہ کی نماز ہے. حتیٰ کہ حدیث مبارک میں یہ لفظ آئے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ گویا دین کا ستون ہے جس پہ پوری دین کی عمارت کھڑی ہے. فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو سالم رکھا. ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کے اس ستون کو توڑ دیا تو گویا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا. اسی طرح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب، کہ نماز جو ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں جوڑنے ملانے والی چیز ہے. تو جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے گویا وہ اللہ سے کٹ جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے کٹ جائے تو پھر اس کی کامیابی کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا. اور اس لیے یہ بھی حکم ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نمازیں فرض بھی کی ہیں اور نمازوں کے پھر اوقات بھی معین ہیں. اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ ہر نماز کو جو ہے اپنے اپنے اوقات میں ادا کریں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایک نماز کا پہلا وقت ہے اور ایک نماز کا آخر وقت ہے. ان دو وقتوں کے درمیان میں نماز ادا ہو جائے تو گویا الحمدللہ اپنے وقت پہ ادا ہو گئی. اس لیے ہر آدمی کوشش کرے، صرف یہ نہیں ہوتا کہ نماز سر سے اتارنی ہے، بلکہ نماز کو اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھے، نماز کو اپنے لیے معراج سمجھے، نماز کو اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا ذریعہ سمجھے، اور اپنے اپنے اوقات میں شروط اور ارکان کے ساتھ. کیونکہ کچھ ایسی شرطیں ہیں جو نماز سے خارج ہیں اور کچھ ایسی شرطیں ہیں جو نماز کے اندر ہیں. نماز سے خارج شرطوں سے کیا مطلب ہے کہ باوضو ہو، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. کپڑے اس کے پاک ہوں، اگر پاک نہ ہوں تو نماز نہیں ہوگی.
جگہ پاک ہو، اگر جگہ پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد کچھ نماز کے داخلی شروط ہیں کہ متوجہ الی القبلہ ہو، اور نماز جب ہو تو خالص اللہ کے لیے ہو اور ریا نہ ہو، اور نماز جب ہو تو اپنے وقت پر مقررہ ہو، اور نماز جب ہو تو اس کے رکوع، سجود، قیام، ارکان کا پورا پورا خیال کرے۔ صرف یہ نہ ہو کہ ٹکریں مارے، بلکہ آرام سے رکوع کرے، آرام سے سجود کرے، آرام سے تسبیحات ادا کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس نماز میں برکات و ثمرات عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے اول افضل جو ہے الصلاۃ فی اوقاتہا۔ اپنے اس کے بعد صحابی کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ثم ایو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری اور اطاعت شیاری کی زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑا افضل عمل ہے۔ اب دیکھیں کہ میرے محبوب کائنات نے پہلے تو نماز کا ذکر کیا جو اللہ سے جوڑنے والی ہے، کیونکہ سب سے خالق حقیقی اللہ ہے۔ اس کے بعد بر الوالدین کا ذکر کیا جو بندوں سے جوڑنے والی ہے، اور بندوں میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے دونوں چیزیں بتا دی کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی صحیح ہو اور انسانوں کے ساتھ بھی صحیح ہو، اور انسانوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی خالق حقیقی ہیں، اسی طرح تخلیق کا جو مجازی مقام ہے وہ والدین کو ملا ہے کہ آدمی والدین کے نطفے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی اپنی عبادت کے بعد والدین کی بھلائی کا ذکر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی نماز کے بعد بر الوالدین کا ذکر کیا۔ صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پوچھا ثم ایو یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جہاد کا نمبر بھی بعد میں، والدین کی فرما برداری جو ہے وہ پہلے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب تک والدین اجازت نہ دیں کوئی بندہ جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، یعنی جب تک جہاد فرض کفایہ ہو۔ ایک ہوتا ہے جہاد فرض عین۔ فرض عین کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اپنے ملک پر کافر چڑھ کے آ گئے، اب تو سب نے روکنا ہے نا، تو وہ پھر فرض عین ہو جاتا ہے۔ ایک جہاد ہے کہ دوسرے ملک میں ہو رہا ہے، تو دوسرے جو قریب کے مسلمان ہیں ان کے لیے فرض کفایہ ہے، پھر ان کے بعد جو قریب کے مسلمان ہیں ان کے لیے فرض کفایہ ہے، لیکن اس میں والدین کی اجازت جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ والدین کی اجازت کے بغیر بندہ سفر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روایات مبارک میں موجود ہے کہ اگر ایک آدمی پر حج فرض ہو گیا، ماشاءاللہ صاحب استطاعت ہے، لیکن اس کا والد یا والدہ یا دونوں زندہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم حج میں نہ جاؤ، ہم بوڑھے ہیں، ہمیں آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، تو اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ رہو، میرا حج بعد میں کر لینا، لیکن اپنے والدین کو ناراض نہ کرو۔ والدین کی رضا جو ہے وہ اتنا اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یعنی بر الوالدین کو تو پہلے ذکر فرمایا، اور جہاد کا ذکر جو ہے وہ بعد میں فرمایا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں جب صحابہ آتے جہاد میں نام لکھوانے کے لیے، تو حضور فرماتے بھی تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو وہ کہتا کہ ہاں، فرماتے ان سے اجازت لو یا جاؤ ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ اپنے والدین کی خدمت کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری حدیث مجھے بیان فرمائی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنی بہن، حضور نے بیان فرمایا وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، شاید میں اور سوال بھی کرتا تو حضور مجھے جواب عطا فرماتے، لیکن چونکہ میں نے 3 سوال کیے تو حضور نے بھی اتنا جواب عطا فرمایا۔ وروى الحافظ ابو بکر مردوین بسندی ان ابی الدرداء وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہما کل منہما یقول اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطع والدیک وان امراک ان تخرج لهما من الدنیا ففعل ولكن في اسنادهما ضعف والله اعلم۔ حافظ ابو بکر بن مردوی نے
حضرت ابی الدرداء اور حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے، اور یہ دونوں صحابی جلیل ہیں، اور دونوں فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے خلیل، اپنے محبوب، اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، آپ نے حکم فرمایا اطع والدہ کا، اپنے ماں باپ کی اطاعت کر، وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگر وہ تمہیں حکم کریں کہ پوری دنیا چھوڑ کے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، یعنی اگر والدین کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو، مانا یہ ہے، یہ تو نہیں کہ دنیا چھوڑ کے بیچارہ کہاں جائے گا، مانا یہ ہوتا ہے کہ اگر والدین کہیں بھی یہ گھر، یہ مال، یہ دولت سب چھوڑ دو چھوڑ دو۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد میں تو ضعف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف روایت بھی قبول کی جاتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ وقوله تبارک وتعالی ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم لما اوصى تعالی بالوالدین والاجداد عطف على ذلك الانسان ابناء والاحفاد۔ اللہ پاک نے اس کے بعد یہ حکم فرمایا۔ اب یہ دیکھیں سارے حکم جو ہیں وہ گنتے جائیں۔ پہلا حکم کیا تھا؟ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، ایک۔ دوسرا حکم کیا تھا؟ وبالوالدین احسانا، دو۔ اور تیسرا حکم کیا ہے؟ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، یہ تیسرا حکم ہے اس احکام جامعہ میں، اس وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم میں۔ اور دیکھیں کہ قرآن پاک نے پہلے والدین کا ذکر کیا، پھر اولاد کا ذکر کیا، یعنی والدین کا مرتبہ جو ہے وہ اولاد پہ مقدم ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بتلایا کہ جیسے والدین کا حق ہے اولاد پر، اسی طرح اولاد کا بھی حق ہے والدین پر۔ اللہ دونوں کے حقوق کی رعایت فرماتے ہیں کہ جیسے والدین کا ایک حق ہے، اسی طرح اولاد کا بھی والدین پہ حق ہے کہ اولاد کو قتل نہ کریں۔ اب قتل کرنے کے دو وجوہات تھے کہ جاہلیت قدیمہ میں کفار جو تھے وہ اپنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ظالم ایسے تھے کہ گڑھا کھود کے زندہ لڑکی بٹھا کے اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے، یہ بھی نہیں کہ مار کے تو بٹھائے نہیں، زندہ کو دفن کر دیتے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ جی لڑکی جو ہے باعث آر ہے، کہ کل لڑکی ہوگی اور پھر ہم جناب اس کی شادی کریں گے، دوسرے بندے کو اپنی لڑکی دیں گے، تو یہ ہمارے لیے بڑی توہین ہے۔ اور دوسری بات یہ کہتے تھے کہ بھی لڑکی جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، وہ ہمارے دشمنوں سے لڑنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، وہ ہمارے ساتھ جا کے تلواریں اور گولیاں نہیں چلا سکتی، تو اس کا بیکار ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ اور تیسری وجہ ان کی یہ تھی کہ جب یہ بیکار ہے تو کھانے کی مصیبت ہے نا، نہ کمائے نہ کچھ کرے لیکن کھائے زیادہ، گھر میں بیٹھی رہے، ہر وقت کھلاؤ پلاؤ، کپڑے پہناؤ، زیور دو، یہ تضاب ہو گیا، یہ تو ہمارے لیے مشکل ہو گئی۔ اور اگر بلا وجہ ہم ان کو کھلاتے رہیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، تو اس لیے اولادوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ خبردار کوئی آدمی اپنی اولادوں کو بھوک کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، فاقہ کی وجہ سے قتل نہ کرے، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ رزق دینے کا ذمہ دار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے فرمایا کہ کوئی جاندار زمین میں ہم نہیں پیدا کرتے مگر اس کے رزق کے ہم ذمہ دار ہیں، یعنی وہ انسان ہیں، وہ جن ہیں، وہ حشرات الارض ہیں، وہ کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، جانور ہیں، سب کے رزق کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور آج بھی جاہلیت جدیدہ میں، آج بھی پوری دنیا میں یہ بڑا زبردست پراپگنڈا ہوتا ہے کہ دیکھو جی اعداد و شمار کہ آبادی جو ہے وہ 6 ارب ہو گئی، اور دنیا میں دیکھو گندم کتنا پیدا ہوتی ہے اور چاول کتنا پیدا ہوتا ہے، اور ہر سال ہماری زراعت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، زمین جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، زمینیں جو ہیں وہ سمندر کی نظر ہو رہی ہیں، جنگلات جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، درخت جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور بندے بڑھ رہے ہیں تو بھوکے مر جائیں گے 20 سال بعد، 50 سال بعد ایسا عالم ہو جائے گا کہ لوگ ایک ایک نوالے پہ لڑیں گے۔ تو یہ ایک جہالت ہے، یہ ایک اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی جس کو پیدا فرمائیں گے اس کے رزق کے بھی وہ ذمہ دار ہیں۔ اب دیکھو نا جی بہت سارے ملک ہیں،
اللہ چاہتے ہیں تو قحط پڑ جاتی ہے، لوگ ویسے بھوکے مرنے شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں بچوں کا کیا قصور ہے؟ یعنی پورے ملک میں قحط پڑ گئی، بارشیں بند ہو گئیں، پانی بند ہو گئے، زمینیں بالکل ایسے بالکل جیسے آگ جل رہی ہو پڑی ہوئی ہیں، اور کوئی ایک چیز بھی وہاں پیدا نہیں ہو رہی۔ اچھا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں تو اتنے فصلات میں برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ ایک ملک جو ہے وہ 5-5 10-10 ملکوں کو اپنی گندم بیچتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ساری دنیا میں یہ ملک جو آپ کے سامنے ہے، ساری دنیا میں صحرا کے نام سے یہ معروف ہے کہ اس ملک میں کیا ہے، یا پہاڑ ہیں یا ریت کے ٹیلے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ سفر کریں ہزاروں کلومیٹر تک، آپ یہاں سے مدینہ منورہ کا سفر کریں، آپ دوسرے شہروں کا سفر کریں تو راستے میں آپ کو کیا ملے گا؟ یا آپ کو پہاڑ ملیں گے، یا آپ کو خالی زمینیں ملیں گی، یا آپ کو بیابان ملیں گے، یا ریت کے ٹیلے ملیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا تو آج یہی ملک ہے الحمدللہ کہ گندم میں خود کفیل نہیں بلکہ گندم باہر بھیجتا ہے۔ یعنی تم زراعتی ملک ہو لیکن تمہیں بھی گندم یہ دیتے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ تمہارا ملک تو زرعی ملک ہے، تمہارے ملک میں کاشت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے اس ملک پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور کرم ہے کہ اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ انہوں نے پتہ نہیں 6 لاکھ من یا اس سے بھی زیادہ گندم ایک سال تمہیں بھیجی۔ اسی طرح اور ملکوں کو بھی بھیجنے کے قابل ہو گئے۔ اسی طرح الحمدللہ آج اس ملک میں تمام سبزیاں جو ہیں وہ ان کی اپنی ہیں، تمام سبزیاں۔ اچھا، اور خدا کی قدرت ہے، آپ تجربہ کر لیں یا جو لوگ منڈیوں میں کام کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں، ساری دنیا سے جو سبزی آئے ان کی سبزی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر باہر سے بھنڈی آئے وہ تو 8 ریال کلو بکے گی، ان کی بھنڈی 12 ریال اور 14 ریال بکتی ہے، کیونکہ اس میں جو لذت ہے وہ باہر والی بھنڈی میں اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں، اسی طرح جو اللہ نے ان کو انار دیا ہے، پوری دنیا کا انار مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو انگور دیا ہے طائف کا، پوری دنیا کا انگور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں جو گلاب پیدا کیا، پھول پیدا کیا، پوری دنیا کا پھول مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھجور پیدا فرمائی ہے، ساری کائنات کی کھجور مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، بڑے بڑے ملکوں میں ہم نے دیکھا بڑی بڑی کھجوریں ہیں، لیکن مدینہ منورہ کی کھجور کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یعنی بالکل جو ادنا قسم کی مدینہ کی کھجور ہے وہ ساری دنیا کی اعلیٰ قسموں سے بھی اعلیٰ ہے، اور جو اعلیٰ ہے وہ تو اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو لہذا اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دینا کہ آبادی بڑھ جائے گی، روزی کم ہو جائے گی، کاشت کم ہو جائے گی، زراعت کم ہو جائے گی اور مر جائیں گے۔ ہم کنٹرول کر رہے ہیں، گولیاں کھلا کر، ٹیکے لگا کر، دوائیں دے کر، عورتوں کے آپریشن کر کے، مردوں کے آپریشن کر کے۔ یہ صراحتاً اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ شرط یہ ہے کہ بس ہم اللہ کو ماننے والے بن جائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق جو ہے وہ تو جانوروں کو بھی دیتے۔ اب دیکھیں نا جی، جنگل میں آپ دیکھیں، شیر جو ہے وہ کبھی گھاس نہیں کھاتا، رہتا بھی جنگل میں ہے۔ شیر جو ہے کبھی گھاس نہیں چرے گا، شیر جب بھی کھائے گا گوشت ہی کھائے گا، تو اللہ اس کو گوشت پہنچاتا ہے۔ ٹھیک موٹے تازے شیر ہیں جنگل میں، آپ جا کے دیکھیں، تمہارے جو سرکس میں ہوتے ہیں، چڑیا گھروں میں ہوتے ہیں، یہ تو مر رہے ہیں بھوکے بیچارے، یہ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کا گوشت جو ہے وہ عملہ کھا جاتا ہے، یہ سارا بھوکا مرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو جنگل میں ہیں، جن کا رزق اللہ کے ذمہ تر و تازہ ہے، موٹے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں آپ، بعض پرندے ایسے ہیں جن کی غذا چھوٹی مچھلی ہے، تو وہ دریا کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو وہی اللہ چھوٹی مچھلی کی غذا عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا، بعض مچھلیاں ہیں جو مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی غذا عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض جانوروں کی غذا جو ہے وہ پانی کے اندر ہے، اللہ وہاں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض جانوروں کی غذا جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے، اللہ ان کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے آتا ہے روایات میں، روایات اسرائیلیہ ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، اتفاق سے ایک پتھر پہ نظر پڑی، تو آپ نے جب پتھر کو مارا تو پتھر ایسے پتھر تھا نا، بالکل برابر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جب 2 ٹکڑے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں بالکل تازہ روزی ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، تبارک اللہ احسن الخالقین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ نے عرض کیا کہ یا اللہ، واقعی رزاق ہونا تیری شان ہے،
کہ اس دو پتھروں کے درمیان میں اس کیڑے کو کس نے روٹی پہنچائی، اس کو کس نے رزق پہنچایا ہے۔ اب دیکھو کہ جنگل میں ہرنیاں پھرتی ہیں، ان کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ جنگل میں بھیڑیں چرتی ہیں، گائیں پھرتی ہیں، بکریاں پھرتی ہیں۔ دنیا کے جناب دریا کی مخلوق اگر دیکھیں نا تو آپ حیران ہو جائیں کہ صرف ایک دریاؤں میں پانی میں کتنی مخلوق ہے، اور ان سب کو رزق کون دیتا ہے؟ ان کے لیے منصوبہ بندی تم کرتے ہو، ان کے لیے انجیکشنوں کا انتظام تم کرتے ہو کہ مچھلیاں کم پیدا ہوں یا زیادہ پیدا ہوں۔ ان کو تم تو نہیں ٹیکے لگانے جاتے نا، تمہارے ڈاکٹروں کے پاس آتے ہیں جی ہمارے بچے کم پیدا ہوں۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ اچھا اسی طرح دیکھو خدا کی قدرت ہے کہ ساری دنیا میں اب ایک طرف بکری کو رکھیں اور ایک طرف آپ کتے کو رکھیں، کتوں کی اولاد زیادہ ہوتی ہے بنسبت بکریوں کے۔ ایک بکری زیادہ سے زیادہ 2 پھل لائے گی، 3 لائے گی، لیکن کتی جو ہے وہ تو 6 7 8 بھی کٹھے آ جاتے ہیں۔ اچھا ساری دنیا میں بکری کٹتی ہے، کتا نہیں کٹتا، لیکن کتے نہیں بڑھتے، بکریاں بڑھ رہی ہیں۔ ساری دنیا سے بکریاں تو ختم نہیں ہو گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک دن میں خود اندازہ کریں کہ تمام عالم اسلام میں اور چاہے پوری دنیا میں کافر بھی کھاتے ہیں، ایک دن میں کتنے بکرے کٹتے ہوں گے پوری دنیا میں، اور ایک دن میں کتنی کتے کٹتے ہوں گے؟ تو جو نہیں کٹتے وہ تو پھر ساری دنیا کتوں سے بھر جاتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتے اتنا نہیں بڑھتے، باوجود ہے کہ 7 بچے اکٹھے پیدا کرتے ہیں، اور بکریاں 1 یا 2 سے زیادہ پیدا نہیں کرتی، اور دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں روز ذبح ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو انتظام فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حلال جانور جو ذبح ہونے والا ہے دیکھو وہ کتنی بڑھتا ہے، اور حرام جانور جو ہے جو ذبح بھی نہیں ہوتا دیکھو وہ کتنی بڑھتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کے نظام میں دخل دینا جو ہے یہ اللہ کی بغاوت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو چاہے تم تندرست ہو اور تمہیں محروم کر دے تو تم کیا کر لو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو تیرے باغوں کو اجوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو تیری کھیتیاں پکی ہوئی چھین لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو تیری کھیتیوں میں برکت ڈال دے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں مالک الملک ہوں، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، میں جس کو چاہوں عزت دے دوں، جس کو چاہوں ذلت دے دوں۔ یہ سارا نظام چلانے والی اللہ کی ذات۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، کبھی رات لمبی ہے اور دن چھوٹا ہے، اور کبھی دن لمبا ہے اور رات چھوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں سے زندہ پیدا کر دیتے ہیں، زندہ سے مردہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کی مثالیں اللہ نے قرآن میں دے دی ہیں کہ جب بی مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں تھی تو حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، آپ اپنے کمرے میں بی بی کو بند کر کے، چھوٹی بچی تھی، چلے جاتے تاکہ بچی بیچاری باہر نہ بھاگ جائے، دروازے پہ تالا لگا دیتے۔ ایک دفعہ جب واپس آئے اللہ کے قرآن میں ہے وجد عندہا رزقا، آپ نے آگے دیکھا تو بی بی کے پاس تو ماشاءاللہ بڑے پھل پڑے ہیں، فروٹ پڑے ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں پڑی ہیں جن کا موسم بھی نہیں، یعنی آم کا موسم نہ ہو اور آم موجود، انگور کا موسم نہ ہو اور انگور موجود، کیلے کا موسم نہ ہو اور کیلا موجود۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ پہلے تو دروازہ کس نے کھولا، بھی تالا لگا ہوا ہے، کوئی کھڑکی بھی نہیں کھلی، اندر کون داخل ہوا، اور پھر یہ کہاں سے پھل آ گئے؟ تو حضرت حیران ہو گئے، اور اس کے بعد پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا، آپ نے فرمایا کہ اے بی بی مریم یہ بتلاؤ یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا رزق؟ اسی سے اندازہ لگایا کریں کہ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انبیاء علیہم السلام تو پہلے سمجھ جاتے، اللہ کا نبی ایک بچی سے تو سوال نہ کرتے، معلوم ہوا کہ علم غیب کا مالک اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے فرمایا قال یا مریم انا لک ھذا، اے بی بی مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بی بی نے فرمایا اللہ نے بھیجا ہے، اور میرے اللہ کے نبی اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے بھیج دے، بغیر حساب، نہ موسم کا حساب نہ عادت کا حساب، جس کو چاہیں جب چاہیں جو دے دیں۔ تو اسی وقت حضرت زکریا کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت دل میں خیال آ گیا کہ یا اللہ اگر بی بی مریم کو بغیر موسم کے یہ دنیا کے پھل مل سکتے ہیں تو اولاد بھی تو ایک پھل ہے، تو میری بھی موسم تو گزر گئی، میں بوڑھا ہو گیا، لیکن تو قادر ہے نا اولاد دا فرما دے۔
تو وہی اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو بھی سن لیا. تو اس لیے حکم ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں. اور اسی طرح علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اولاد کو قتل تو نہیں کرتا لیکن اولاد کو آوارہ چھوڑ دیا, اولاد کو بیکار کر دیا, اولاد کو غلط صحبت میں بھیج دیا اور کبھی ان کو روک ٹوک نہیں کی, ان کو سنبھالا نہیں, ان کی تربیت نہیں کی. نتیجہ یہ نکلا کہ اولاد بے حیا ہو گئی, اولاد چور بن گئی, ڈاکو بن گئی, دہشت گرد بن گئی. تو یہ بھی اولاد کے قتل کے برابر ہے. گویا تم نے اولاد کو قتل کر دیا کہ ان کو بجائے تربیت دینے کے, ان کو صحیح معنی میں مسلمان بنانے کے تم نے چھوڑ دیا. اسی لیے کتنی اولادیں ہیں جو کافر بن گئی, اسی طرح کتنی اولادیں ہیں جو قادیانی بن گئی, اسی طرح کتنی اولادیں ہیں جو دولت کمانے کے چکر میں آگے دہشت گرد بن گئے, اسی طرح دولت کمانے کے چکر میں آگے اسمگلر بن گئے, اسی طرح دولت کے چکر میں آگے منشیات کے بیپاری بن گئے اور پھانسیوں پہ لٹک گئے, قتل ہو گئے, سزائے موت ہو گئے. انجام کیا ہے؟ تو لہذا وہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے. اس لیے حکم ہے کہ اولادوں کو نہ تو زندہ قتل کرو نہ تربیت کے اعتبار سے قتل کرو. اسی لیے حکم ہے کہ قیامت والے دن جن لڑکیوں کو زندہ درگور کیا گیا وہ اللہ کی دربار میں سوال کریں گی, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ یا اللہ میرے والدین سے پوچھیں تو صحیح میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے مجھے قتل کر دیا, انہوں نے جو مجھے زندہ دفن کر دیا ہے تو میں نے گناہ کون سا کیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی احکام اسلام میں ایک جامع حکم ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. فرمایا لما اوصى تعالی بالوالدین والاجداد, جب اللہ نے حکم دیا کہ والدین اور اجداد کی عزت و احترام احسان کرو, عطف علی ذلک الاحسان الی الابناء والاحفاد, ایسے اللہ نے حکم دیا کہ پھر اولاد اور اولاد کی اولاد جو ہے ان کی بھی تربیت, ان کی بھی زندگی کا خیال رکھو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ كَمَا سَبَلَتْ لَهُمُ الشَّيَاطِينُ ذَلِكَ. اب مفسر فرماتا ہے کہ کافر جو تھے وہ اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے, شیطانوں نے ان کے دماغوں میں یہ بات مزین کر کے ڈالی تھی. وَكَانُوا يَعِدُونَ الْبَنَاتَ خَشِيَّةَ الْعَارِ, وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے لیے عار ہے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی. وَرُبَّمَا قَتْلُوا بَعْضَ الذُّكُورِ خَشِيَّةَ الْاِفْتِقَارِ, اور کبھی کبھی لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے تھے کہ بھئی لڑکے زیادہ ہو گئے تو کہاں سے کھائیں گے, روزی کہاں سے ملے گی. ولهذا ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم, قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الذنب اعظم, کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. حضور نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک, کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے. اللہ نے تجھے پیدا کیا, تو اللہ کا بھی شریک بنا دے. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جیسے تم نے اللہ کو حاجت روا مانا ہے غیروں کو بھی حاجت روا مانے, اللہ کی ذات میں یا صفات میں شریک بنائے. یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ وہ تیرا خالق ہے, مالک ہے, تو اتنا باقی ہے کہ اس کا بھی شریک بنا رہا ہے. اس کے بعد صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ثم ایو, اس کے بعد اس گناہ کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ کون سا ہے. فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. حضور نے فرمایا اس شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو قتل کر دے, ایسے ڈر سے ہے کہ میرے ساتھ کھائے گا تو کہاں سے آئے گا, میں کہاں سے پورا کروں گا, یہ تو میرے لیے مصیبت بن گیا. اتنی اولاد ہو گئی, پہلے ہم ایک میاں بیوی تھے 2 آدمی, اب 2 بچے اور ہو گئے, ہم 4 بن گئے, اور 2 آ گئے 6 بن گئے, اور 2 آ گئے 8 بن گئے, تو روز روز بڑھتے جا رہے ہیں تو ہم کھائیں گے کہاں سے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو بھی پیدا فرماتے ہیں اس کے رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ لگا لی ہے. یہ اللہ کا احسان و کرم ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قبیلہ اشعریین کا ایک وفد آیا
حضرت ابی موسیٰ اشعری کی قیادت میں وہ لوگ جو تھے وفد بن کے حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے قبیلے میں قحط پڑ گیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ مدینہ منورہ میں بیت المال سے ہماری مدد فرمائیں۔ صحابہ حاضر ہو گئے۔ خدا کی شان ہے کہ جب حضرت ابی موسیٰ اشعری آئے تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں آپ نے یہی آیت پڑھی کہ وما من دابۃ فی الارض الا چیز زمین میں چلنے والی نہیں، مگر اس کے رزق کا ذمہ دار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ آیت پڑھی، نماز پڑھی، سلام کیا، ملے اور اٹھ کے چل پڑے تو سارے قبیلے والوں نے پکڑ لیا کہ بھئی ہم جو درخواست کرنے آئے تھے حضور سے، اللہ کے بندے ہو تم نے بات نہیں کی۔ اس نے کہا جب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے تو پھر حضور سے درخواست کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اگر اللہ تبارک و تعالی جانوروں کو رزق دیں گے تو اشعریین کو رزق نہیں دیں گے کیا؟ ہم اللہ کے ہاں اس کے کیڑے مکوڑوں سے بھی کوئی گئے گزرے ہیں، اس کے بندے ہیں، انسان ہیں، مخلوق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں رزق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ تبارک، یہ جو دنیا میں ہے یہ اسباب ہے، اللہ نے یہ بھی منع کیا ہے کہ تم اسباب کو چھوڑ کے، تمام ذرائع چھوڑ کے حرم میں بیٹھ جاؤ گے، بس جی میں تو اللہ کے دروازے پہ بیٹھا ہوں، بس اللہ ہی ہمیں رزق عطا فرمائیں گے، یہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ شریعت میں حکم ہے کہ تم اسباب پہ عمل کرو، تم مزدوری کرو، تم محنت کرو، تم تجارت کرو، تم کوئی نہ کوئی بہانہ بناؤ، باقی رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنا تیری ہمت میں ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے، یہ بھی اس کی حکمتیں ہیں۔ پتہ نہیں جن کو تھوڑا دیا ہے زیادہ دے دیتے تو کتنا بڑا فساد ہو جاتا، اور جن کو زیادہ دیا ہے ان کو تھوڑا ملتا تو پتہ نہیں کتنا بڑا فساد ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے جس کو ہماری عقل نہیں سمجھ سکتے، ہمارے عقول جو ہیں بندوں کے بنائے ہوئے قانون بھی نہیں جانتے۔ تو اس لیے ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اللہ کے قرآن پہ اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل ایمان رکھیں کہ جو اللہ کا حکم ہے اور حضور کا فرمان ہے وہ حق ہے بس۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ گناہ ہے۔ اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پہلے گناہ جو ہے شرک، دوسرا گناہ جو ہے اولاد کا قتل کرنا، اس کے بعد جو ہے گناہ فرمایا انتظن تزانی حلیلت جارکا، حضور نے فرمایا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کہ اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ ایک تو زنا مطلق گناہ ہے نا کسی سے کرے، لیکن یہ اور گناہ ہے کہ ہمسایہ جس کی عزت کی حفاظت تیرے ذمہ تھی تو اس کی بے عزتی کر رہا ہے۔ ہمسایہ کا تو حق تھا کہ تو اس کی حفاظت کرتا، تو اس کی عزت کا محافظ ہوتا، تو اس کا نگہبان ہوتا، تو اس کے دکھ سکھ میں کام آتا۔ کوئی اور دشمن اس کی عزت پہ حملہ کرتا تو دیوار بن جاتا۔ یہ کیا کہ تم خود ہمسائے کی بیوی کے ساتھ عشق شروع کر دو؟ تو فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، یہ جرم جو ہے یہ بھی سب سے بڑے جرائم میں ہے۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور پاک نے یہ آیت پڑھی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، مومن وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی انسان کو قتل نہ کرے جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر حق، ہاں مگر اللہ نے جس کو حلال کیا، قاتل ہے تو قتل ہوگا، اگر وہ شادی شدہ زانی ہے تو قتل ہوگا، اگر اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائے وہ قتل ہوگا۔ فرمایا ولا یزنون، اور مومن کی صفت یہ ہے کہ زنا نہ کریں، مومن کی یہ صفت ہے۔ ولا وقولوا تبارک وتعالی من املاک، قال ابن عباس وقتادہ والسدی وغیرهم، املاک کا معنی کیا؟ فرمایا هو الفقر، اے ولا تقتلوهم من فقرکم الحاصل، کہ تم اپنے فقر کے خوف سے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے اولادوں کو قتل نہ کریں۔ وقال فی سورۃ الاسراء ولا تقتلوا اولادکم
خشیت املاق اے لا تقتلوهم خوفا من فقر بالاجل کہ تم اپنی اولادوں کو اس لیے قتل نہ کرو کہ آنے والے وقتوں میں پھر ہم جو ہے محتاج ہو جائیں گے، اولاد زیادہ ہو جائے گی، آمدنی کم ہوتی جائے گی اور ہم جو ہے بھوکے مر جائیں گے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ هُنَاكَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ وَنَرْزُقُهُمْ وَنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تم کو بھی۔ وَبَدَأَ بِرِزْقِهِمْ لِلْاهْتِمَامِ بِهِمْ أَيْ لَا تَخَافُوا مِنْ فَقْرِكُمْ بِسَبَبِ رِزْقِهِمْ وَعَلَى اللَّهِ کہ تم فقر کی وجہ سے ڈرو نہیں، ان بچوں کا رزق جو ہے وہ بھی اللہ کے ذمے ہے۔ اب دیکھو نا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو جو غذا اندر پہنچتی ہے اس کا انتظام کون کرتا ہے؟ وہ کوئی تم دکان سے خرید کر کے تو نہیں پہنچاتے ہو نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پہنچاتا ہے۔ اور جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کون کرتے ہیں؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو ہر چیز کے رزق دینے والا۔ باقی یہ مثالیں دینا، دیکھو جی یہ بچی ہے، عورت ہے اور دودھ نہیں ہے اور فلاں ہے، یہ تو حالات ہیں۔ ایسے تو کئی جوان بندے بھی ہیں، ان کے بھی آنکھیں نہیں ہیں۔ ایسے تو کئی جوان بندے بھی ہیں، ان کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ ایسے تو کئی جوان بندے بھی موجود ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں۔ ایسے تو کئی جوان بندے موجود ہیں جن کا عقل نہیں ہے۔ تو یہ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ مثال تو یہ دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے ان کے رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تبارک۔ دیکھو نا جی، اب دریا کی مچھلیاں ہیں، چلو تم ایک فارم بناتے ہو، تم ایک فش فارم بناتے ہو، مچھلیوں کے لیے ایک فارم بناتے ہو۔ اب تم دیکھو کتنے انتظام کرتے ہو کہ اس کے کنارے پہ گھاس لگاؤ اور درخت لگاؤ اور ان کے لیے خاص فیڈ ایک خوراک ہوتی ہے وہ لے آؤ اور ان کو خوراک ڈالو اور یہ کرو، پھر ان کی بیماریوں کا خیال رکھو۔ ایک اگر مچھلی بیمار ہو گئی تو سب کو بیمار کر دیتی ہے، اگر خوراک خراب ہو گئی تو ساری مچھلیاں مر جائیں گی۔ لیکن جو کروڑوں دریاؤں میں ہیں ان کے رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ فش فارم والی کا تم انتظام کر رہے ہو، لیکن جو کروڑوں مچھلیاں دریاؤں میں پھر رہی ہیں، سمندروں میں پھر رہی ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے، بحری جہاز میں ہم سفر کر رہے تھے تو اتنی بڑی بڑی مچھلیاں دریا کے آگے ایسے اب نظر آتی تھی جیسے کوئی پہاڑ ہو، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی چھوٹے چھوٹے ٹیلے آگے آ گئے۔ اچھا، بعض مچھلیاں ایسی ہوتی تھی اتنا اونچا جمپ کرتی کہ دریا بالکل جہاز کے قریب آ جاتی آخری منزل تک، اور آگے بھاگ رہی ہیں اور کھیل رہی ہیں اور پورا علاقے کا علاقہ مچھلیوں کا بھرا ہوا ہے۔ اچھا، بعض جگہ ایسی ہے پورا سمندر میں جا رہے ہیں اور ایک مچھلی بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ کسی پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ کر دی اور کسی جگہ کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر اللہ پاک نے جو مچھلیاں پیدا کی ہیں، صرف مچھلیوں کے رنگ دیکھو، کوئی سفید ہیں، کوئی سرمائی ہیں، اچھا کوئی گولڈن کلر میں ہیں، اچھا کوئی دو دو تین تین چار چار رنگوں میں ہیں۔ ان کو رنگ تم نے لگائے ہیں جا کر پانی میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اچھا، وہ رنگ بھی اتنا پکا ہے کہ سارا دن پانی میں رہتی ہیں تب بھی نہیں اترتا۔ تم جو رنگ لگاتے ہو پانی میں رکھو تو کپڑے کے رنگ اتر جاتے ہیں، وہ جی رنگ کچا ہے، سارا کپڑا خراب ہو گیا۔ اللہ نے مچھلیوں پہ ایسا رنگ لگایا ہے 24 گھنٹے پیدا بھی دریا میں ہوں، زندہ بھی دریا میں رہیں، حیات بھی پانی میں ہے لیکن رنگ نہیں اترتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا۔ اسی طرح دیکھیں کہ بعض کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو سارا دن غاروں میں چھپے رہتے ہیں، جب رات ہوتی ہے باہر نکل آتے ہیں۔ اچھا، بعض ایسے ہیں ماشاء اللہ کے جو دن میں نکلتے ہیں رات کو چھپ جاتے ہیں۔ اچھا، بعض ایسے جانور ہیں جو دن کو دیکھ بھی نہیں سکتے، دن میں سورج کی روشنی کی وجہ سے اندھے ہو جاتے ہیں اور جب رات کی تاریکی ہو تو آنکھیں آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق عطا فرما رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دیمک کتنی چھوٹی چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، لیکن تمہارے بڑے بڑے شیطیر جو ہیں، تمہارے بڑے بڑے لکڑیوں کے مکانوں پہ لگے ہوئے کڑیاں اور شیطیر جو ان کو وہ دیمک لگ جائے تو بس گرا دے گی، درختوں کو گرا دے گی۔ اتنی زری ہے کہ دیکھنے بیٹھو تو نظر بھی نہیں آتی، لیکن ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، ہدیناہ النجدین، اسی طرح فرمایا انا ہدیناہ السبیل، سب کو ہم نے رستہ بتلا دیا ہے، سب کو ہم نے کھانے پینے کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سر اوپر ہوتا ہے اور پاؤں نیچے ہوتی ہے، یعنی ایسے کھڑا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور جب پیدا ہونے کا وقت آتا ہے اللہ حکم دیتے ہیں کہ ذرا الٹی زکند لگاؤ جناب، سر پہلے باہر آئے گا، ٹانگیں بعد میں باہر آئے گی۔
اب جناب اس کو اندر یہ کس نے سکھلا دیا ہے؟ اندر کس نے اس کو تعلیم دے دی ہے؟ اچھا بچے کو کس نے سکھلا دیا ہے کہ ماں کے پستان کو میں منہ ماروں گا تو دودھ آئے گا؟ کون سکھلا دیتا ہے؟ اچھا مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو جو ایک دن کے ہوں، ایک دن کے اتنے چھوٹے چھوٹے ایسے ہوتے ہیں جیسے کپاس کے گولے سے ہوں چھوٹے چھوٹے، بلی کی آواز سنے فوراً ماں کے پروں کے نیچے چلے جائیں گے۔ ان کو کس نے سکھلا دیا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، تم تو صرف میری عبادت کا فکر کرو جس کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا۔ جب تم اپنی ڈیوٹی پہ لگو گے تو سب کچھ ملے گا۔ اب یہ تو پھر بے حیائی ہے کہ ڈیوٹی بھی نہ کرو اور تنخواہ بھی مانگو۔ ہاں جی، ایک آدمی تم نوکر رکھتے ہو، وہ جناب 15 دن غائب رہے اور پھر آ جائے السلام علیکم جناب کیسے آئے جی؟ وہ جی تنخواہ لینے آیا ہوں۔ آپ کہیں گے پکڑ کے مارو جوتے 100 اس کو، یہ عجیب بدبخت آدمی ہے، 15 دن ڈیوٹی پہ بھی نہیں آیا اور تنخواہ مانگنے آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری ڈیوٹی کیا لگائی تھی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تم میری ڈیوٹی کرتے رہو، تنخواہ لیتے رہو، رزق لیتے رہو، ایک کے 10 گنا لیتے رہو، 700 گنا لیتے رہو، ایک کا لاکھ لیتے رہو۔ لیکن جب تم میری ڈیوٹی چھوڑ جاؤ، جب تم میرے باغی بن جاؤ، جب تم غیر اللہ کی ڈیوٹی شروع کر دو تو پھر ان سے جا کے مانگو۔ پھر کبھی میں قحط بھیجوں گا، کبھی بیماریاں بھیجوں گا، کبھی طاعون بھیجوں گا، کبھی عذاب بھیجوں گا، کبھی بارشیں بھیجوں گا، اور وہ بھی اس لیے بھیجتا ہوں کہ تمہیں کوڑا لگتا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ جب تم سیدھے نہیں ہوتی ہو تو پھر ایک ہی دفعہ پکڑ کے توڑ دیتا ہوں۔ یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاکم، تو ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ یہاں فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم لأنہ الأہم ہاہنا واللہ اعلم، وقوله تبارک وتعالی ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تبارك وتعالى انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقد تقدم تفسيرها في قوله تعالى فذروا ظاهر الاسم وباطنه والله تعالى اعلم وعلمه اتم۔ جی کہ میں دوسری شادی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو اگر پہلی بیوی کو میں جھوٹ بولوں گے میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں تو پھر بھی تم نے شادی کر لی انشاءاللہ۔ تم جب ابھی سے ڈر رہے ہو تو آگے کیا ہوگا؟ پھر یہی ایک پہ گزارا کرو، اللہ کا حکم یہی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈر ہے اللہ تعدلوا فواحدۃ، بس ایک سے گزارو۔ ورنہ سیدھی بات ہے، بتاؤ بیوی کو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اسباب ہونے چاہیے، کوئی دوسری شادی کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری شادی کی اسلام نے اجازت دی ہے، حکم نہیں ہے کہ ہر بندہ دوسری کرے، اجازت ہے۔ کیا مانا؟ بیوی بیمار ہے پہلی، اب بیچارہ کیا کرے؟ گناہ کرے؟ اچھا بیوی ہے لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی، کیا کرے بھائی؟ یہ تمنا ہے بندے کو اللہ مجھے اولاد دے، دوسری شادی کرتا ہے۔ اچھا بیوی ہے ماشاءاللہ بچے ہو گئے، وہ اسی میں مگن ہے، ان کی خدمت میں لگی رہتی ہے، خاوند کے حقوق نہیں ادا کر سکتی، اب وہ دوسری شادی کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھے کہ دونوں کو رکھنے کے لیے میرے پاس گھر ہے، دونوں کو دینے کے لیے نفقہ ہے، خرچہ ہے، کپڑا ہے، لباس ہے، اور دونوں کے حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے میرے اندر طاقت بھی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر شادی کرو، اور بتا کے کرو، چھپانے کا کیا مطلب؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر بس ایک سے گزارا کرو، خواہ بلا وجہ پریشانی مول مت لو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سماع موتا کے قائل ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے سماع موتا اور ہاتھ اٹھانے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ عجیب آدمی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حبر تھے، ان کی یہ عادت مبارک ہے کہ جس مسئلے میں حدیث ملے اتنی پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ مطلقاً دعا میں ہاتھ اٹھانے کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنے کا انکار کرتے ہیں کہ حضور نے کبھی نہیں مانگی، لہذا ہم کیوں مانگیں؟
یہ بات، یہ نہیں کہ وہ دعا کے منکر ہے، بلکہ ان کی تو دعا ماشاءاللہ دیکھیں نہیں، ختم القرآن میں کتنی لمبی لمبی دعائیں ہیں۔ وہ تو صرف اس بات کے کہ بھی نماز کے بعد کیا حضور پاک ایسے ہاتھ اٹھا کے سارے مل کے دعا مانگتے تھے، حدیث میں نہیں ہے، نہیں ہے، وہ نہیں مانگتے، جہاں موجود ہے وہ مانگتے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں جتنی حنابلہ کے ماننے والے ہیں یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کریں گے، لیکن سنتیں پڑھ کے بیٹھ کے پھر خود دعا مانگ رہے ہو، تو دعا کے تو منکر نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس اجتماعی کیفیت کے بارے مانگی جائے یا نہ مانگی جائے، جو ائمہ یا علماء مانگتے ہیں وہ بھی مختلف حدیثوں کو سامنے رکھ کے جمع کرتے ہیں بات، ورنہ صحیح معنی میں کوئی حدیث نہیں ملتی کہ ہر نماز کے بعد حضور پاک نے کبھی اجتماعی دعا کی ہو۔ وہ دوسری حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں کہ بھی دعا مانگنا تو جائز ہے نا، ہاتھ اٹھانا بھی تو جائز ہے نا، ہر نماز کے بعد دعا مانگنا بھی ثابت ہے، اچھا جماعت مانگے تو برکت ہے، تو اس وجہ سے چند حدیثوں کے معنی کو سامنے رکھ کے وہ ایک گنجائش پیدا کرتے ہیں، ورنہ صحیح معنی میں کبھی بھی حضور پاک نے نماز کے بعد بیٹھ کے اجتماعی دعا نہیں کرائی، ہر اپنی اپنی دعا کرتے تھے۔ جی کہ ہمارے ہندوستان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ علاقے ایسے ہیں کافروں کے کہ جہاں مسلمان کوئی نہیں، تو وہ بسوں میں آ کے ڈھونڈتے ہیں کہ کون مسلمان ہے، پتہ لگ جائے تو اس کو اتار کے مار دیتے ہیں۔ تو اس وقت اگر آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہ کرے، اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن میں مسئلہ موجود ہے کہ دل میں یقین کامل ہو، لیکن وقتی طور پہ جان بچانے کے لیے بیچارے نے کہہ دیا جی میں مسلمان نہیں ہوں، کوئی بات نہیں۔ مدینہ منورہ جا رہا ہوں تو وہاں میرا عمل جو ہے، ایک تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جتنے دن اللہ مدینہ منورہ نصیب فرمائے سب سے زیادہ درود شریف پڑھیں، سب سے زیادہ عمل جو ہے وہاں افضل حضور پہ درود پڑھنا ہے۔ اور جب زیارت کے لیے جاؤ تو پہلے غسل کرو، غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگاؤ، خوشبو لگانے کے بعد حضور کی مسجد میں داخل ہوں، اور مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ بھی جا کے 2 رکعت تحیت المسجد، جو اللہ کا حق ہے وہ حضور کے حق پہ مقدم ہے، پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، اور اس کے بعد پھر ادب کے ساتھ چلتے ہوئے حضور سرکار کے سامنے جائیں، مواجہہ شریف میں نہ بہت دور کھڑے ہوں نہ جالی کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں، تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہوں، اور نہ آواز بہت زیادہ بلند کریں اور نہ بالکل آہستہ کریں، بلکہ یہ تصور کریں کہ اگر زندگی میں سلام کرتا تو کتنی آواز سے کرتا، اتنی آواز کے ساتھ کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، یا جو بھی دعا یاد ہے آپ کو سلام یاد ہیں، وہ پڑھنے کے بعد سیدنا ابو بکر پہ سلام پڑھیں، سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں۔ جب یہ سارے سلام پڑھ لیں تو پھر رخ قبلے کی طرف کر کے اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ دعا مانگنے کا حق صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، عبادت خدا کی ہے اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اور جتنے دن مدینے میں رہیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور اٹھتے بیٹھتے درود شریف کی کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور دعا کریں اللہ ہمیں بھی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اور جب مدینہ منورہ سے واپس آئیں، اگر آپ نے سیدھا جدہ چلا جانا ہے اور اپنے ملک چلا جانا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر مدینہ منورہ سے آپ نے مکے آنا ہے تو باقاعدہ راستے میں میقات ہے، باقاعدہ، اچھا بعض اوقات گاڑی والے نہیں روکتے تو آپ مدینے سے ہی تیار ہو جائیں، غسل کر لیں، کپڑے باندھ لیں اور اس میقات پہ آگے نیت کر لیں۔ اگر فرض معال گاڑی نہ روکے، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 2 رکعت پڑھنے کا موقع نہ ملے تب بھی کوئی حرج نہیں، وضو کرنے کا موقع نہ ملے تب بھی کوئی حرج نہیں، صرف احرام باندھ کے لبیک پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی۔ مکے میں آنے کے بعد اپنا عمرہ پورا کریں۔ شافی مسلک والے جو ہیں وہ سنت اور نفل نہیں پڑھتے، یہ آپ کو غلط فہمی ہے، وہ ضرور پڑھتے ہیں، وہ تو زیادہ پڑھتے ہیں بلکہ آپ سے بھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کو دکھا کے نہیں پڑھتے،
ان کو کہیں گے بھی آپ کو دکھایا کریں. سنت نفل پڑھنا گھر میں افضل ہے. کہ تمام انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں میں، لیکن ان کی زندگی کا تعلق عالم برزخ سے ہے. وہ الگ عالم ہے، یہ دنیا کا عالم الگ ہے. میری بیوی میرے کہنے پہ نہیں چلتی تھی، نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، اور نہ میرا کوئی خیال رکھتی تھی. میں نے اس کو طلاق دے دیا، تو اب وہ حق مہر مانگتے. تو حق مہر کیوں نہیں دو گے بھائی؟ حق مہر تو اس کی ہے، وہ جتنے دن تمہارے گھر میں رہی ہے نوکر تھی تمہاری. حق المہر ادا کریں پوری کی پوری. اگر ایک آدمی ویران جگہ پر ہے اور اس کو قبلے کا رخ معلوم نہیں ہو رہا، تو وہ اپنے عقل سے کوشش کرے، جتنا اپنا دماغ دوڑا سکتا ہے دوڑائے کہ دیکھو جی سورج ادھر سے نکل رہا ہے اور ادھر جا رہا ہے، مشرق ادھر ہے، مغرب ادھر ہے. اچھا میں مکے سے جب نکلا تھا تو ادھر جا رہا ہوں یا میں ادھر جا رہا ہوں تو مکہ ادھر ہی ہوگا. اپنی طرف سے دماغ لڑائے اور اس کے بعد جہاں یقین ہو جائے نماز پڑھ لے. اگر اس نے غلط بھی پڑھی ہے تب بھی اللہ قبول کر لیتے. حتیٰ کہ احادیث میں موجود ہے کہ بعض آدمی رات ہے سارا ہے، اس نے بڑی کوشش کی لیکن کعبۃ اللہ کی سمت معلوم نہیں ہوئی. اس نے اندازہ کر کے پڑھ لی. جب سورج نکلا تو دیکھا میں نے تو الٹ پڑھی ہے، کعبہ ادھر تھا میں ادھر پڑھتا رہا. تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ اسی کو قبول کر لیتے. آج کل کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. آج کل تو ایسے ماشاءاللہ انہوں نے قبلہ نما بنا دیے ہیں، کی چین میں، گھڑیوں میں، ہاتھوں میں. 1 سیکنڈ میں آدمی رکھ کے دیکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں. شرط یہ ہے کہ آدمی کو نماز کا شوق. آدمی کسی پہ جادو کرتا ہے، ہاں کر سکتا ہے، جادو ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی پہ جب ہو گیا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اس کا توڑ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. کہ گھر میں سورۃ البقرہ پڑھو، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، سورۃ البقرہ کیسٹ لگا کے سنتے رہو، اور آخری صورت معوذتین، سورت فاتحہ اور آیت الکرسی کثرت کے ساتھ پڑھ کے پانی پہ پیو، نہاؤ، چہروں پہ بدن پہ ڈالو. اللہ کی رحمت سے اللہ پاک شر سے بچائیں گے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مار دیا تھا تو وہ انسان کی شکل میں تھے، نہیں پہچانا. بس کوئی ایسی بات نہیں. اللہ کے نبی جلالی بھی ہوتے ہیں. دیکھا نہیں تھا کہ فرعون کے آدمی کو بھی تھپڑ مارا، تھپڑ سے ہی مر گیا. تو حضرت کا جلال تھا، سامنے آ گیا. اللہ کا نبی ہوتا ہے، فرشتہ کیا ہے؟ نہ تمہیں فرشتے نے شکایت کی ہے کیا؟ میرے منہ سے نکل گیا کہ میری بیوی اگر کسی نے اور مرد سے تعلق قائم کیے تو میرا تمہارا کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی طلاق شلاق نہیں ہوتی. اگر طلاق میں نے بیوی کو دے دی، 7 مہینے اور 15 دن گزر گئے ہیں، اب اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ نکاح کریں، بس کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ دیکھ لو کہ طلاق 1 تھی، 2 تھی، 3 تو نہیں تھی کہیں. والد اگر اپنی زندگی میں اپنا مال جو ہے ایک بیٹے کو دے دے اور دوسروں کو نہ دے تو قیامت میں پکڑا جائے گا. یہ ظلم ہے. اگر والد اپنا مال زندگی میں کسی اور کو دے دے، اولاد کو محروم کر دے، یہ بھی ظلم ہے، قیامت میں پکڑا جائے گا. لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے اللہ کو خود بھگتے گا. اگر اپنی زندگی میں اس نے دے دیا دے دے، لیکن خدا کے ہاں مجرم ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جو اس کی اولاد رکھی ہے، جو اس کے ورثاء حقیقی ہیں، ان کو حق سے محروم نہ کرے. اگر وصیت کرنا بھی چاہتا ہے تو 1/3 حصے میں، یہ نہیں کہ ساری جائیداد اٹھا کے غریبوں کو دے دے، یا ساری جائیداد اٹھا کے مدرسے کو دے دے، مسجد کو دے دے، اولاد بھیک مانگتی رہے. یہ منع. اگر سجدہ تلاوت کرنا پڑ جائے مکروہ اوقات میں، افضل تو ہے کہ بعد میں کریں، اگر بھی کر لے تو ہو جاتا ہے.
اگر نوافل یا طواف یا والدین کے سب ثواب اللہ دیتے ہیں، میلاد شریف جو لوگ گھروں میں کرواتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ قرآن و حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں، اور نہ کبھی کسی صحابی نے ایسا عمل کیا ہے۔ ہم دو بھائی یہاں مکے میں رہتے ہیں، بال بچے بھی ہیں، لیکن ہم پر قرضہ ہے، ادا نہیں ہو رہا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیوی بچوں کو اپنے ملک میں بھیج دیں تاکہ کچھ یہاں زیادہ کمائی ہوگی، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو بھی گھر بھیج دو، یہ جو نوکری ملی ہوئی ہے یہ بھی چلی جائے، پھر کیا کر لو گے؟ یہ غلط بات ہے، غلط خیال ہے۔ بیوی بچوں کو جب دور رکھو گے تو اولاد کی تربیت بھی ختم، اور بیوی کی عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ بیوی کے حقوق کون ادا کرے گا؟ یہ بے وقوفی نہ کرو۔ جانا ہے تو سب جاؤ، تم بھی جاؤ پھر اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ، وہاں جا کر زیادہ کما لینا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، استغفار پڑھو، روزانہ رات کو سورت واقعہ پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے بارے میں بعض لوگ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے روایت نقل فرماتے ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک ہاتھ باندھ کے پڑھنا چاہیے۔ میری بیٹی جو ہے جوان ہو گئی ہے اور 7ویں جماعت پڑھتی ہے، اس کی شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، بھی 7ویں جماعت پڑھنے والی تو اتنی جوان نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اگر وہ بالغ ہو گئی ہے تو رشتہ کر دو، رشتہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بچیاں بیچاری پڑھ بھی جائیں گی تو کیا ہو جائے گا، چلو ایم کر لے گی، پھر بھی تو رشتہ ہی کرنا ہے، پھر بھی تو شادی کرنی ہے۔ BA کر لے گی، پھر بھی تو شادی کرنی ہے، تو اس لیے اگر مناسب رشتہ مل جائے تو رشتہ کر دو۔ حرم شریف سے ایک گھڑی ملی ہے، وہ جمع کرا دیں، حرم شریف میں دفتر بنے ہوئے ہیں، خود استعمال نہ کرو۔ پاکستان کے رہنے والا ہوں، وہاں عصر کے وقت میں اور یہاں عصر وقت میں فرق ہے، تو عصر کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں کا حکم چلے گا، اب عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ ہر سورت کی فضیلت ہے، ہر سورت کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ گر جاتے ہیں۔ الف لام میم، حضور نے فرمائی ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو جب پڑھو گے تو 30 نیکیاں ملیں گی اور 30 گناہ گر جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہاں بالکل پڑھا کریں، آخری آیت ہے سورت کی وہ بھی پڑھا کریں۔ آج کل کی اولاد ایسی ہو گئی ہے کہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے، نماز روزہ نہیں کرتے، والدین کی اطاعت نہیں کرتے۔ علاج یہ ہے کہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو، اولاد کو بد دعا نہ کرو، اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ دلوں کے بدلنے والا ہے، وہ بدل دے، ورنہ آخر کوئی کمی ہم میں ہے جو اولاد فرما بردار نہیں ہے، کوئی ہم سے غلطی ضرور ہوئی۔ جب طواف کر کے ہم کسی کو ثواب دیں گے اللہ دیں گے۔ اگر کوئی کافر ہم سے کعبۃ اللہ کی تصویر مانگے تو اس کو دے دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ تسلی ہو کہ یہ بے حرمتی نہیں کرے گا، محبت کے لیے مانگ رہا ہے، اس کو دے سکتے ہیں۔ ویسے اب تو سب دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پہ، مسلم غیر مسلم سارا جہان دیکھتا۔ ہمارے ساتھیوں نے 3 عمرے کیے ہیں، لیکن ہر عمرہ کرنے کے بعد کینچی سے ٹک لگوائے ہیں تو ان کو ایک ایک بکری دم پڑ گئی، کیونکہ 3 عمروں میں غلطی ایک کی ہے تو بکری ایک دینی پڑے گی، بال بھی کٹوائیں اور دم بھی ادا کریں۔